بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جو سراسر عبرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جابر بن عبداللہ کہا کرتے تھے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک جگہ چٹان کا سخت پتھر آ گیا جو ٹوٹتا نہ تھا۔ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی برتن میں پانی ڈال کر لاؤ۔ آپ نے اس پانی میں پھونک ماری، اس کے بعد آپ دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ نے وہ پانی پتھر کے اوپر ڈال دیا۔ حاضرین میں سے کسی صحابی نے بیان کیا ہے، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، وہ پتھر دیکھتے ہی دیکھتے ریت کی طرح نرم ہو گیا۔ کدال اور ہتھیار اس سے ٹکرا کر نہ اچھلتے تھے اور نہ ٹوٹتے تھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے دوران نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ عمرہ بنت رواح نے مجھے بلایا اور کہا، ننھی جاؤ یہ کھجوریں اپنے باپ اور ماموں عبداللہ بن رواح کو دے آؤ۔ ایک کپڑے میں مٹھی بھر کھجوریں لے کر میں خندق کی جانب گئی۔ یہی میرے ابو اور ماموں کا دوپہر کا کھانا تھا۔ میں اپنے والد اور ماموں کی تلاش کر رہی تھی کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی ادھر آؤ، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں جو میری والدہ نے دے کر بھیجی ہیں کہ ان سے میرے والد اور ماموں پیٹ کی آگ بجھا لیں۔ آپ نے فرمایا، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ میں نے کھجوریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈال دی۔ آپ کے ہاتھ ان سے پوری طرح نہ بھرنے پائے۔ بہرحال آپ نے حکم دیا کہ دسترخوان بچھایا جائے، اور دسترخوان بچھ جانے کے بعد آپ نے کھجوریں اس پر بکھیر دیں۔ پھر آپ نے کسی کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لائیں۔ بنت بشیر کہتی ہیں کہ اہل خندق دسترخوان پر جمع ہو گئے اور کھانے لگے۔ ایک جماعت کھا کر اٹھ جاتی اور دوسرے لوگ آ کر کھانے لگتے، یہاں تک کہ سب اہل خندق سیر ہو کر کھا چکے مگر کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ باخدا دسترخوان کی اطراف میں بھی ابھی تک کھجوریں موجود تھی جو کناروں سے گری پڑی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مشغول تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی لاغر بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے بھوکے ہیں، کیوں نہ یہ بکری ذبح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آٹا گوندھ لے، چنانچہ اس نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں۔ میں نے بکری ذبح کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نے گوشت بھون لیا۔ جب شام ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے گھر کی جانب جانے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک بکری تھی، آج ہم نے اسے ذبح کیا اور روٹی بھی پکائی ہے۔ آپ ہمارے گھر تشریف لا کر ہمیں شرف میزبانی بخشیں۔ میرا ارادہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدعو کرنے کا تھا، مگر جو ہی میں نے دعوت دی آپ نے قبول فرمائی اور کسی پکارنے والے کو کہا کہ سب لوگوں کو پکار کر کہہ دو کہ جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ میں نے دل میں انا للہ پڑھا کیونکہ طعام تو بہت ہی قلیل تھا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ ہم نے کھانا آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، برکت کی دعا کی اور کھانا کھایا۔ لوگ باری باری کھانا کھانے کے لیے آتے رہے اور سیر ہو کر کھاتے رہے۔ کئی نشستوں میں لوگوں نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ جملہ اہل خندق کا پیٹ بھر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی بہت عظیم ہے۔ قبول اسلام کے لیے انہوں نے جن مشکل منزلوں کو عبور کیا وہ تاریخ کا ایمان افروز ورق ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کی تجویز انہوں نے ہی پیش کی تھی، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ ابن اسحاق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خندق کی کھدائی کے دوران
ایک سخت چٹان آ گئی، میں نے اسے توڑنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قریب ہی کھدائی میں مصروف تھے۔ جب آپ نے صورتحال دیکھی تو میری مدد کو تشریف لائے اور کدال پکڑ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر ضرب لگائی تو کدال کے نیچے سے بجلی کا شعلہ نکلا، پھر دوسری ضرب سے ایسا ہی شعلہ نکلا، تیسری ضرب لگی تو بھی بجلی کی سی چمک پیدا ہوئی اور چٹان ٹوٹ گئی۔ میں نے عرض کیا، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یا رسول اللہ، جب آپ ضرب لگا رہے تھے تو کدال کے نیچے سے میں نے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے، یہ شعلے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، کیا واقعی تم نے یہ شعلے دیکھے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ضرب پر جو شعلہ نکلا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یمن پر مجھ کو فتح عطا کی، دوسرے شعلے پر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شام کی فتح کا راستہ ہموار کر دیا، اور تیسرے شعلے پر اللہ تعالیٰ نے مشرق کے ممالک کی فتح میرے لیے مقدر فرما دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت شان کی وجہ سے ان کو مہاجرین اپنے میں سے شمار کرتے تھے اور انصار انہیں اپنا فرد قرار دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، سلمان ہم سے ہے، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہے۔